درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا۔ ثم افتتح البقرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کہتے ہیں فقلت یرکع عند المئہ، میں نے دل میں کہا کہ شاید 100 آیتیں آپ تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھنے کے بعد شاید آپ رکوع کریں گے۔ کہتے ہیں ثم مضى، حضور نے 100 آیتیں مکمل کر لی اور رکوع نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا شاید یہ سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے تب جو ہے رکوع کریں گے، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ کہتے ہیں سورہ بقرہ بھی آپ نے مکمل کر لیا۔ پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر لی، سورہ نساء بھی مکمل کر لیا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی، آل عمران بھی مکمل کر لیا۔ اور کہتے ہیں یقرأ مترسلاً، ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام بہت تیز قرآن پڑھ رہے تھے جیسے ہم لوگ اپنی تراویح میں پڑھتے ہیں۔ مترسلاً کے معنی ہوتا ہے بہت ہی آہستگی اور نرمی کے ساتھ کسی چیز کو کرنا۔ کہتے ہیں آپ سکون کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، جب آپ کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں تسبیح کا حکم ہوتا تو آپ ٹھہر کے تسبیح بھی کر لیتے۔ اتنے سکون کے ساتھ نماز تھی۔ اور نفل نماز میں اس بات کی اجازت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے بندہ ٹھہر کے تسبیح کر سکتا ہے۔ جب آپ کسی سوال کے پاس سے گزرتے جہاں مانگنے کا حکم ہوتا تو آپ ٹھہر کے سوال بھی کر لیتے۔ جہاں کہیں پناہ مانگنے کا حکم تھا آپ ٹھہر کے پناہ بھی مانگ لیتے۔ اس طرح سے آپ نے اتنا لمبا قیام کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ رکوع میں گئے۔ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ رکوع میں گئے اور تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں آپ کا رکوع بھی تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، تو کہتے ہیں یہ جو قیام تھا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ تقریباً رکوع کے برابر۔ اور پھر وہاں سے سجدے میں گئے تو سجدہ بھی تقریباً اس قیام کے برابر رہا۔ کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک رکعت نماز ہوئی۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اتنی لمبی نماز راتوں کو اٹھ کے پڑھیں، آپ سے صرف 2 سے 3 منٹ کی نماز جو ہے 2 رکعت وہ صرف اٹھ کے پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ نماز تہجد کی نہیں بھی ادا کر پاتے ہیں، آپ فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی آپ کو اپنے فضل و کرم سے، اور آپ چونکہ اس کے حبیب کی امت ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب ہے۔ اور اتنے لمبے قیام کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے حبیب کے لیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے حبیب آپ رات کو تھوڑا کھڑے ہوا کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یا آپ کے اختیار پر ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا تکلیف نہ دیں کہ پوری رات اتنے لمبے آپ قیام کیا کریں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے، کم سے کم ان کی کچھ سنتوں کو اختیار کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔